الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور المجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت کے تعلق سے آیت تطہیر کا نزول فرمایا اور اہل بیت اعظام کی پاکی کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا. ماہ محرم الحرام الکریم اس مہینے کی آمد ہے اور اس مہینے میں ہم اہل بیت اعظام کو اپنے خطاب میں اپنے محفلوں میں ذکر کرتے ہیں. اس سلسلے کی پہلی کڑی آج کیا اس پہلے جمعہ میں مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے چند وہ باتیں سنیں جو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے. یقیناً شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات والا صفات ایمان کا معیار ہے. جو بندہ مولا علی مشکل کشا سے محبت کرتا ہے یقیناً اس کی محبت اپنے نبی سے محبت اور جو نبی سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ خداوند قدوس سے محبت کرتا ہے. اور اگر علی سے عداوت ہے علی سے نفرت ہے علی سے بغض ہے تو نبی سے بغض ہے اور نبی سے بغض گویا اس نے خداوند قدوس سے عداوت مول لے لیا. تو حضرت علی کی محبت جو ہے ایمان کا معیار ہے. آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت شان کو ملاحظہ فرمائیں. اس تعلق سے میں جامع ترمذی کی ایک روایت جسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے روایت کیا ہے اسے سب سے پہلے میں آپ کو سناؤں. یہ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے حضرت زید بن ارقم سے. عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلي المولى. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں میں جس کا مولا ہوں آقا ہوں فعلی المولا
کتابوں میں یہ روایت مروی ہے، طبرانی نے معجم کبیر میں بھی اسے حضرت عمرو بن زیمر اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت کیا ہے۔ ان عمرو بن زیمر وزید بن ارقم قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم فقال من كنت مولاه فعلي المولى اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وعني من اعانه۔ حضرت عمرو ابن زیمر اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہما ان دونوں سے مروی ہے، ان دونوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور دعا کی اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس بندے سے الفت فرما جو میرے علی سے الفت کرتا ہے، وعادی من عادا ہو، اور تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھتا ہے، وانصر من نصرہ، اور تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد فرماتا ہے، وعنی من اعانہ، جو علی کی اعانت کرتا ہے تو اس کی اعانت فرما۔ نبی کریم رحیم علیہ التسلیم نے یہ دعا فرمائی رب کے حضور کہ علی سے جو محبت رکھے خدا تو بھی اس سے محبت کر، علی سے جو دشمنی مول لے اے خدا تو اس سے ناراض ہو جا، علی کی جو مدد کرے اے خدا تو اس کی مدد فرما۔ اور جب نبی دعا فرما دے تو پھر اس دعا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو حضرت علی مولا علی مشکل کشا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے، آپ کے خانوادے سے محبت کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے اسے ایمان کا معیار قرار دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا، اور آپ نے فرمایا جو علی کا دوست ہوگا حبیب ہوگا وہ میرا بھی دوست ہوگا۔ علی کی محبت نبی کی محبت اس کے اصول کا ذریعہ ہے، اگر ہم علی سے محبت کریں گے تو اس ذریعے سے حب علی سے ہم حب نبی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حب علی میں جینے مرنے کی توفیق عمل فرمائی۔ اسے حاکم نے اپنے مستدرک میں ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی فقال یا علی انت سید فی الدنیا وسید فی الآخرہ حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ والویل لمن ابغضک بعدی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پر نظر رحمت ڈالی، نظر کرم ڈالی، فقال اور ارشاد فرمایا، علی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے، تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے۔ تو حضرت علی کو دنیا و آخرت کی سیادت حاصل ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضرت علی کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ پھر نبی کریم فرما رہے ہیں حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، اے علی تیرا دوست تیرا حبیب میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ، اور تیرا دشمن ہے علی، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، عدو اللہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔
وَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو علی سے بغض کرے گا اس کے لیے خرابی ہے، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو حب علی میں جینے مرنے کی توفیق فرمائے. اس کے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں، اور نبی کی محبت جو ہے اللہ کی محبت ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے نبی آئے تو یہ زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کی ذریت جو ہے انہی کے صلب سے جاری ہے، مگر نبی کریم فرماتے ہیں کہ میری ذریت، میری نسل جو ہے مولا علی مشکل کشا ہم لوگوں کے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل سے صلب سے جاری ہے. جتنے انبیاء آئے سب کی ذریت، سب کی نسل انہی سے جاری ہوئی، مگر نبی فرماتے ہیں کہ میری نسل، میرا صلب جو ہے علی ابن طالب سے جاری ہوا. اسے طبرانی نے معجم کبیر میں ذکر کیا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ حضرت جابر سے روایت ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت انہی کے صلب سے جاری کیا، اور میری ذریت حضرت علی ابن طالب کی ذریت سے اللہ نے جاری فرمایا ہے. یہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت شان ہے کہ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں ان کی ذریت انہی کی نسل سے جاری ہوئی، مگر سید الانبیاء کی ذریت جو ہے مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے جاری ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا نائب مقرر فرمایا. غزوہ تبوک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے جو ہے حضرت علی کو اپنا مدینہ میں نائب بنایا. تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بچوں اور عورتوں میں خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ جب موسیٰ جس طرح موسیٰ نے ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تم اسی منزل میں ہو. اگرچہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر جس طرح موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تھا ایسے ہی تم خلیفہ ہو گئے. یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہے. اسے مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے، اور فضائل علی بن ابی طالب میں بھی ذکر ہے، صحیح بخاری میں ہے، سنن ترمذی میں ہے یہ روایت، سنن ابن ماجہ میں ہے، حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور بھی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے. حضرت عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون بن موسى غير انه لا نبي بعدي. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غزوہ تبوک میں اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں
خلیفہ بنا رہے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس چیز پر راضی نہیں کہ میرے لیے تم اسی طرح بن جاؤ جس طرح ہارون حضرت موسیٰ کے لیے بن گئے، حضرت موسیٰ کے لیے بن گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے کتاب اللہ لانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ جس طرح ہارون جو موسیٰ کے خلیفہ تھے، میں نے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ ہاں، یہ بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شان علی بیان کرنے اور حب علی میں جینے مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور آپ سے دشمنی مول لینا، بغض کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال علی والذی فلق الحبۃ وبر النسمۃ انه لعهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ اسے مسلم شریف میں یہ روایت ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں، حضرت ذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور مخلوق کی پیدائش کی، مخلوقوں کو پیدا کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مجھ سے عہد لیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یحبنی الا مومن، کہ اے علی، نبی نے یہ عہد لیا کہ لا یحبنی الا مومن، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جو ایمان والا ہوگا، مومن ہی علی سے محبت کرے گا، اور مجھ سے دشمنی مول نہیں لے گا مگر وہی جو منافق ہوگا۔ علی سے دشمنی مول لینے والے کو نبی نے منافق قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو علی کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحب علی منافق ولا یبغضه مومن، اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ لا یحب علی منافق ولا یبغضه مومن، کوئی بھی منافق جو ہے علی سے محبت نہیں کرے گا، علی سے محبت نہ ہونا نفاق کی علامت ہے، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو علی سے دشمنی کرے گا، کوئی بھی مومن علی سے دشمنی نہیں بول لے گا۔ تو علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو مولا علی مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ والوجہ الکریم کی محبت اور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرز زندگی، ان کی زندگی جو ہے وہ کسی کے نفاق کو پہچاننا ہوتا تو وہ دیکھتے تھے کہ وہ بندہ علی سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ اگر کسی کو علی سے نفرت کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ یہ جان جاتے تھے کہ یہ انسان مومن نہیں، منافق ہے، منافق ہے۔ وہ حضرت علی کی بغض سے کسی کے نفاق کا علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان كان لنعرف المنافقين نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو جو ہے پہچانتے تھے، اور حال یہ کہ ہم انصار ہیں، ہم انصار کی جماعت ہیں، ہم منافقوں کو یوں پہچانتے تھے جب ہم کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ علی ابن ابی طالب سے بغض کرتا ہے تو ہم اس کے نفاق کو پہچان جاتے تھے، اس کے نفاق کو پہچان لیتے تھے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی میں جو ہے کسی کے نفاق کو علی کی بغض سے پہچانتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو علی سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور اس سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے جو حضرت علی سے محبت کرتا ہو۔ اگر کوئی انسان علی سے محبت کر رہا ہے تو آپ اسے دور نہ بھگائیں، اس لیے کہ علی سے محبت ایمان کا معیار ہے۔ آپ اس سے نفرت نہ کریں، آپ اپنے آنگن میں اس کے لیے دیوار نہ کھڑی کریں،
بلکہ اس کو آگے بڑھ کر گلے لگائے، سینے سے لگائے، اس سے پیار کرے، محبت کرے کہ یہ حضرت علی کا محب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محبت، الفت، بھائی چارگی عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس طرح ایک روایت ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے بھی یہ روایت ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ انت منی وانا منکا۔ بخاری شریف میں حضرت برہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور اپنی قرابت کا اظہار کرتے تھے، اپنی قرابت کا اظہار کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے قریب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے جس سے خود ہمارے نبی قربت فرماتے تھے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان یوں بیان کی ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ اسے حاکم نے مستدرک میں اور مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ تو جسے علم کے شہر علم میں داخل ہونا ہے، پہلے حضرت علی کے قدموں میں اپنے آپ کو نثار کرتے۔ جب تک علی کے قدموں پر اپنے پیشانی کو نہیں جھکائے گا وہ علم کا بود و باش بھی نہیں پا سکے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں فمن اراد العلم فلیأت بابا، جو علم کا خواہاں ہے، جو علم کے حصول کا طالب ہے، اسے چاہیے کہ وہ دروازے تک آئے، دروازے تک آئے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کے در پر، علی کے چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو جھکا دو، علی کے در پر آؤ تو علم کا حصول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حصول علم کے خاطر اپنی پیشانی کو علی کے در پر جھکانے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہمارے نبی تعلیم فرما رہے ہیں الا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت باب، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، جو علم کا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے تک آئے، دروازے تک آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ بتا رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں، علم حاصل کرنا ہے تو علی کی چوکھٹ پر جاؤ، علی دروازہ ہے، وہیں سے تمہیں علم کی بود و باش ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں فرمایا، اسے جامع ترمذی کنز الایمان میں یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها۔ مولا علی مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا دار الحکمت وعلی بابا، میں حکمت کا گھر ہوں، میں دار حکمت ہوں اور علی اس کے دروازہ، علی اس کے دروازے۔ حکمت کا باب اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک اپنی پیشانی علی کے در پر نہ جھکائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو علی سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ حضرت علی کا ذکر جو ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ بہت سی خانقاہوں میں دیکھیں گے رات بھر مولا علی مشکل کشا کا ذکر ہو رہا، من کنت مولا فعلی مولا فعلی مولا فعلی مولا، راتوں رات جو ہے علی کا ذکر ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں آپ سے نبی نے فرمایا، اور نبی نے آپ کو تنہائی میں فرمایا، مجھے میں فرمایا، آپ چاہتی تو اس کا ذکر نہیں کرتے، مگر نبی کی تربیت میں جو رہا صحابہ رسول، آپ تو ام المومنین ہیں، وہ کبھی بھی خیانت ان سے نہیں ساتھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انہو قال ذکر علی عبادت، کہ ام المومنین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلکہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کانا ابو بکر یقصر النظر الى وجه علی فسأله عائشہ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجه علی عبادت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے جو ہے حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، کثرت سے دیکھتے تھے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ حضرت علی کے چہرے پہ اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ فقال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے النظر الى وجه علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں علی کی نسل سے کسی بھی ولی کو، کسی بھی خاندان کے سادات میں سے کسی کی زیارت نصیب فرمائے تو اس کے چہرے کو تکنے کی توفیق بنا فرمائے۔ کہ ام المومنین فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت اور ہے جسے حاکم نے مستدرک میں روایت کیا حضرت عبداللہ سے عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النظر الى وجه علی عبادت۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جو تعلیمات فرمائی ہیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اگر ہم نے علی سے محبت نہ کی، علی کو گالی دی، تو یہ پھر آپ کی بدبختی کی علامت ہے، آپ کی محرومی کی علامت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سب علیا فقد سبنی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من سب علیا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دیا، نبی کو گالی دیا۔ علی کو گالی دینا نبی کو گالی دینا، اور جس نے نبی کو گالی دی گویا اس نے خدا سے دشمنی مول لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو علی سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ علی کی محبت کو نبی نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ محبک کا محبی و مبغض کا مبغضی سے طبرانی اور بزار نے حضرت سلمان سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ محب کا محبی، تجھ سے محبت کرنے والا میرا محب ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور تجھ سے دشمنی مول لینے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق ہے، اور مولا علی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا علی کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے، کیونکہ علی کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو مولا علی مشکل کشا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، اس کی بات کو پسند کرتا ہے، اس کی بات پر جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ صرف ہم جو ہے اپنے من مانا طریقے سے کسی طرح ایک دن 2 دن 4 دن ذکر کر لیں اور پھر ان کی تعلیمات کو بھول جائیں، ان کی زندگی کے نقشے قدم پر چلنے کو تیار نہ ہو۔ آپ اپنے نبی کی تعلیم سنیں اور اسے درس حاصل کریں۔ اسے حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی
अतानी फ़क़त अता अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, यानी नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं वमन असानी फ़क़त असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। यानी अल्लाह की इताअत, नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है और नबी की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। फिर नबी करीम इरशाद फरमाते हैं वमन अता अलीयन, याद रखें कि नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है, नबी की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। और अपनी इताअत के ताल्लुक से नबी इरशाद फरमाते हैं वमन अता अलीयन फ़क़त अतानी, जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की है, और जो नबी की इताअत करता है उसने अल्लाह की इताअत की। वमन असा अलीयन फ़क़त असानी, जिसने अली की नाफरमानी की उसने अल्लाह मेरी नाफरमानी। गोया अली की इताअत अल्लाह की इताअत का जरिया है, अली की नाफरमानी अल्लाह से दुश्मनी मोल लेना है। रब तबारक व तआला हम जुमला मुसलमानों को अली से मोहब्बत करने की तौफीक रहमत फरमाए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की शान में फरमाया कि कुरान और अली इस तरह एक साथ है कि उस वक्त तक साथ रहेंगे कि दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर जमा हो। इसे भी हाकिम ने अपने मुस्तदरक में जिक्र किया है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अलीइन लन यतफर्रक़ा हत्ता यरजा अल हौज़, कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। तो अगर आपको कुरान सीखना है, कुरान की तालीमात को समझना है, उसको जानना है, कुरान का इल्म हासिल करना है, तो अली से मोहब्बत करें, अली के दरवाजे पर झुके। रब तबारक व तआला हम जुमला मुसलमानों को हज़रत अली से मोहब्बत करने की तौफीक दे कि नबी फरमा रहे हैं अली मअल कुरान वल कुरान मअ अलीइन, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। लन यतफर्रक़ा हत्ता यरजा अल हौज़, और वो जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि दोनों हौज़े कौसर पर आकर मुझसे मुलाकात करें। रब तबारक व तआला हम जुमला मुसलमानों को हज़रत अली की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी क़राबत दी कि क़राबतदारान में से उसने शुमार किया। जब ये आयत नाज़िल हुई, आयत मुबाहिला, तो आपने हज़रत हसन हुसैन, हज़रत फातिमा को बुलाया और हज़रत अली को भी बुलाया। जब आयत नाज़िल हुई कि नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि ऐ नबी आप अपने बेटों को बुला लें और वो मद्दे मुकाबिल भी अपने बेटों को बुला लें, आप अपनी औरतों को बुला लें, वो भी अपनी औरतों को बुला लें, और आप अपने आप को बुला लें, वो भी अपने आप को बुलाएं। तो आपने बेटे की जगह हज़रत हसन हुसैन को बुलाया और औरत की जगह हज़रत फातिमा को बुलाया, और अपनी जगह अपने आप को बुलाने की जगह हज़रत अली को बुलाया। तो हज़रत अली को नबी ने अपनी जान से करीब किया, अपनी जान से करीब। अल्लाह ने फरमाया अपने आप को बुला ले, तो अपने आप की जगह पर हज़रत अली को बुलाया। सही मुस्लिम शरीफ में है हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वलम्मा नज़रत हासिल आया नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन व फातिमा व हसनन व हुसैनन व क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली। जब ये आयत नाज़िल हुई नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, फातिमा, हसन, हुसैन को बुलाया। फ़क़ाल, और इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, हाउलाए अहली, ये मेरे घर वाले, ये मेरे घर वाले हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी क़राबत अता की, अपना घराना करार दिया। रब तबारक व तआला हम जुमला मुसलमानों को हज़रत अली से मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए। बल्कि आपने इस तरह आपको अपनी क़ुर्बत अता फरमाई है कि एक मकाम पर आपने फरमाया कि लोग जो है मुख्तलिफ दरख्तों से, लेकिन मैं और अली, आप देखिए अब तमसील से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क़राबत को एक तमसील से समझाया कि तमाम लोग जो है मुख्तलिफ पेड़ से हैं, मगर मैं और अली एक पेड़ से हैं। इसे जो है तबरानी ने अपने मुजम्मुल औसत में जिक्र किया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अन्नासु अन शजरिन शत्ता व अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इरशाद फरमाते हुए सुना है अन्नासु अन शजरतिन शत्ता, के लोग मुख्तलिफ
مختلف پیڑ سے ہے، وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، لیکن میں اور علی دونوں ایک پیڑ سے ہیں، ایک پیڑ سے ہیں۔ اتنا قرب اپنی قرابت کا یوں اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس سے قریب ہونے کی توفیق دے جسے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التسلیم نے خود قریب کیا ہے۔ اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ایک مقام پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا، ان علی رضی اللہ عنہ این ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی واحب هذین واباهما وامهما كانا معي فی درجۃ یوم القیامہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے ماں باپ سے محبت کی، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ میری قربت کے درجے میں ہوگا۔ یعنی حسنین کریمین اور ان کے ماں باپ سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے قریب جو درجہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ درجہ نصیب فرمائے گا۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے قیامت میں قریب رہنا ہے تو حسنین کریمین اور آپ کے والدین حضرت فاطمہ حضرت علی سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق فرمائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو فرشتوں کی مدد حاصل تھی۔ معجم کبیر میں ہے حضرت ابو رافع سے نبی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا مبعثا فلما قدم قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورسولہ وجبریل انکا رضوان۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک جگہ بھیجا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور جبرائیل آپ سے راضی ہیں، فرشتے تک آپ سے خوش ہیں، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رضا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو مولا علی مشکل کشا سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ بہت مشہور روایت ہے حضرت اسماء بنت حمیز کا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی نازل ہو رہی تھی اس حال میں کہ آپ کا سر اقدس حضرت مولا علی مشکل کشا کے گود میں تھا۔ تو حضرت علی نے نماز عصر جو ہے وہاں پر ادا نہیں کی اور سورج ڈوب گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تو نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس قالت اسماء فرأیتها غربت ثم رأیتها طلعت بعد ما غربت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کہ علی جو ہے تیری عبادت تیری طاعت اور تیرے رسول کی طاعت میں تھے اور سورج غروب ہو گیا ہے، فردد علی الشمس، تو سورج کو پھر لوٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو سورج غروب ہو گیا تھا میں نے دیکھا وہ پھر طلوع ہو گیا، غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا۔ تو مولا علی مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جن کے لیے ڈوبا ہوا سورج پھر طلوع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ آپ کی دانائی بہت مشہور ہے، آپ کی بصیرت بھی بہت مشہور ہے۔ اس تعلق سے مستدرک میں ایک روایت ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فقلت یا رسول اللہ بعثنی وانا شاب اقصى بینهم ولا ادری ما القضاء فضرب صدری بیدی ثم قال اللهم اهد قلبه ثبت لسانه والذی خلق الحبة ما شککت فی قضاء بین الاثنین۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، میں جوان ہوں اور میں لوگوں کے درمیان میں جوان ہوں بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں تو قضا بھی نہیں جانتا ہوں کہ فیصلہ کیا چیز ہے، فیصلہ کیسے کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب صدری بیدی، آپ کے سینے میں اپنا ہاتھ اپنا ضرب مارا، اپنے ہاتھ سے ضرب مارا اور کہا اہدی قلبہ ثبت لسانہ، اے اللہ اس کے
ان کے دل کو ہدایت فرما اور ان کی زبان میں استقامت عطا فرما، ان کے دل میں ہدایت اور زبان میں استقامت عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی بھی تردد نہیں ہوا، کبھی بھی تردد نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت علی سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پہ ضرب مارا اور رب سے دعا کی اے اللہ ان کے سینے میں ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ آپ کی ایسی بصیرت تھی کہ بڑے بڑے مسئلہ جو ہے آپ منٹوں میں حل کیا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت علی مولا علی مشکل کشا سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، آخری حدیث بیان کر کے میں اپنا خطاب ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کی ذات وہ ذات ہے کہ لوگ جو ہے زندگی میں اعمال کرتے ہیں تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، مگر آپ نبی کریم فرماتے ہیں حضرت علی کی ذات وہ ہے کہ ہم جنت کا حصول نہیں بلکہ جنت خود حضرت علی کو منتظر ہے۔ یہ روایت حضرت جامع ترمذی میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت لتشتاق الى ثلاثه علی وعمار وسلیمان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت جو ہے تین لوگوں کا مشتاق ہے، جنت جو ہے تین آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے کہ وہ جلدی سے جنت میں آ جائے، تین لوگوں کی اشتیاق رکھتی ہے، علی وعمار وسلیمان، ایک حضرت علی، حضرت عمار، حضرت سلیمان۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جنت یہ چاہتی ہے کہ تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مولا علی مشکل کشا سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔